سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج ہمارے اس معاشرے میں ہر دوسرا یا تیسرا انسان کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ میری گناہوں کی بنیاد پر ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائش میں رہنے والے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو آزمائش میں ہیں تو وہ اسے جھیل نہیں پاتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش میری جان لینے کے لیے آئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آزمائش اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے، وہ بندے پر اس کی آزمائش بھی بندے پر مہربانی ہے، اور شرط یہ ہے کہ بندہ سمجھے تو صحیح اسے کہ یہ آزمائش کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ خالق کائنات کی جانب سے ہے۔ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا وہ ہے، حوادث کا پیدا کرنے والا وہ ہے، زمانے کا وقت کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اس کے بغیر اجازت کے کیسے میں آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، بس بندے کو اس میں غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، وہ لوگ جنہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ایسے کہنے کی صورت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی صلوات اور اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْتَدُونَ، اور فرمایا اور یہی لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر ہیں۔ یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ابتدا میں کہ وہ اپنے لرزتے قدموں کو سنبھالے اور اس آزمائش میں کھرا اترے، لیکن جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ آزمائش تو میرے رب کی جانب سے ہے، تب اس کے لیے یہ آزمائش نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلی والی آیت میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جنہیں ہم نے آزمایا ہے اور جو آزمائش میں کھرے اترے ہیں انہیں بشارت سنا دو، انہیں خوشخبری سنا دو، اس لیے کہ آزمائش کے بعد کیا آنا ہے؟ آزمائش کے بعد خوشحالی آنے والی ہے، کشادگی آنے والی ہے۔ انسان جب آزمائش کا سامنا کرے تو کس طرح وہ سامنا کرے، اس کے سامنے کیسے ڈٹا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ فرسٹریٹ ہو جائے اور پھر ہی اپنی جان کا نقصان کر لے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ سوچے کہ جب میں آزمائش میں ہوں تو میں اللہ کی معیت میں ہوں، نگاہ رب العزت میں ہوں، اس کی نظر کرم مجھ پر ہے، اسی لیے تو آزمائش میں ڈالا ہے، ورنہ کہاں سے میں آزمائش میں آتا؟ سب سے پہلے یہ سوچے کہ میں اللہ کی معیت میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں، بروز قیامت بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو مجھے کھلانے نہیں آیا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پوچھا۔ بندہ کہے گا مالک تو کب بیمار پڑتا ہے کہ تیری عیادت کی جائے؟ تو کب بھوکا ہوتا تھا کہ تجھے کھلایا جائے؟ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اگر تو دنیا میں کسی مریض کے پاس جاتا اور اس کی عیادت کرنا تو اس کے پاس تو مجھے پاتا۔ یعنی بتائیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کہاں ملے گا؟ بیمار کے پاس، پریشان حال کے پاس، آزمائش زدہ کے پاس ملے گا۔ لیکن بندہ سوچے تو صحیح کہ آخر یہ آزمائش کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ کو دنیا سے کاٹ دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب میں تمہیں جگہ دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آزمائش جب آتی ہے تو بندہ دوستوں سے، یاروں سے دور ہو جاتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے اور سب سے پہلے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ تو یہ نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ مسجد جو سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی تھی اب بالکل نظر آنے لگی، وقت بھی نکلنے لگا مسجد میں آنے کے لیے،
تو یہ تو کرم ہے مولا کا، ورنہ اسے تمہاری کیا ضرورت ہے کہ تم مان لو گے تو اس کی کائنات میں کوئی بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے، اس کی سلطنت میں کچھ بڑھوتری ہو جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم تو اپنا گھر نہیں سنبھال پا رہے ہو، تم اس کی کائنات میں کیا اضافہ کرو گے؟ لیکن تمہیں اس نے بلایا ہے، موقع دیا ہے آزمائش ڈال کر، یہ تمہارے لیے تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی آزمائش آئے تو ہمیشہ یہ سوچے کہ یہ آزمائش جو ہے اس سے تو چھوٹی ہے۔ کس سے چھوٹی ہے؟ جو دوسروں پر ہے۔ میری آزمائش دوسروں سے تو چھوٹی ہے، تو جب بھی آزمائش آئے تو ان کو دیکھے جو آپ سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں تو بہت چھوٹی آزمائش میں ہوں۔ حضرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ اجل اصحاب میں سے، ان کے والد حضرت زبیر بن العوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ عظیم صحابی ہے، ان کے یہ بیٹے ہیں عروۃ بن زبیر۔ تو عظیم صحابی کا بیٹا دیکھیے کیسا ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں عظیم کا بیٹا عظیم ہو جائے ہو نہیں پاتا، لیکن ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم عظیم ہیں تو ہماری اولاد بھی عظیم ہوگی۔ اور پھر دیکھو ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کے پیر میں کوئی زخم ہو گیا، حضرت عروۃ بن زبیر کے زخم اتنا بڑا کہ طبیب نے کہا کہ پیر کاٹنا پڑے گا اور آپ کو اتنا پیر سن کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کچھ مخدرات پلائے جائیں گے جس سے آپ کو نشہ آئے گا اور وہ چیزیں سن ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ بالکل نہیں، میں نماز کی حالت میں ہوں گا تب میرا پیر کاٹ لینا۔ ایمانیات ہے، یہ تو بول ہی سکتے ہیں ہم، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ بہرحال ان کا پیر کاٹا گیا، پیر کٹ گیا ہے بیماری کی وجہ سے۔ آپ اپنے ہاتھ میں اس کٹے ہوئے پیر کو اٹھاتے اور کہتے ہیں اے مالک، میں کبھی بھی اس پیر سے کبھی برائیوں کی طرف نہیں چلا، میں ہمیشہ اس پیر کو اچھائیوں کی طرف جانے کے لیے استعمال کیا، لیکن کوئی شکوہ نہیں ہے کہ میں نے تو کبھی اس پیر کو برائیوں کی طرف جانے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو ایسا وقت مجھ پر کیوں آیا کہ مجھے میرا پیر کاٹنا پڑا؟ شکوہ نہیں، بلکہ کیا کہا، مالک تیرا احسان ہے، تیری حمد بیان کرتا ہوں اس پر کہ تو نے 4 دیا تھا، 2 پیر اور 2 ہاتھ، اس میں سے صرف 1 لیے اور 3 میرے لیے چھوڑ دیے۔ پوزیٹیو تھنکنگ دیکھیے، یہ صحابی رسول عروۃ بن زبیر، ایک ہی لیا، دیا ہوا تیرا تھا، اس میں سے 1 ہی لیا اور 3 میرے لیے چھوڑ دیے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت جس وقت آپ کا پیر کاٹا گیا، اسی وقت آپ کے ایک بچے کو گھوڑے نے لات ماری اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت کی بات ہے، اسی حادثے کے بعد یہ حادثہ ہوا۔ آپ کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کے انتقال پر؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جس نے 7 بیٹے دیے تھے، 1 لیا اور 6 دے دیا۔ پوزیٹیو تھنکنگ دیکھیے، یہ کون لوگ ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو جب ہم اللہ کے تو ہماری ہر چیز اللہ کی ہے۔ للہ ما اعطا وللہ ما اخذ، وہ اللہ کا ہی ہے جو اس نے دیا اور وہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا۔ ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، ہم خود کے نہیں ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پراپرٹی ہے۔ یہ حضرت عروۃ بن مالک آزمائش کا شکار ہوئے، لیکن آپ نے حمد نہیں چھوڑی اور کہا مالک تو نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو ہی نکالے گا، تو نے چھینا ہے تو ہی عطا کرے گا، اور وہ چھینتا بھی اسی لیے ہے کہ جو چیز تیرے پاس ہے، جو جاب کبھی کسی کا چھین گیا، کسی کا کام چھین گیا، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو ہم سوچتے ہیں کہ مالک نے چھین لیا۔ مالک نے ضرور لے لیا ہے، لیکن اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ چیز جو تمہارے پاس تھی، جو جاب تم کرتے تھے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا تھا، اب تمہیں اس سے اچھا دینا چاہ رہے ہیں۔ مگر یہ سوچے تو صحیح، بندہ اتنا فرسٹریٹ ہوتا ہے کہ اپنی جان سے کھیل جاتا ہے کہ میرا جاب چھوٹ گیا، میرا کام، میں نقصان میں آ گیا، میں کیا کروں، آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ لیکن پوزیٹیو تھنکنگ آئی نہیں رہی ہے۔ اور یہ سب کہاں سے ہے؟ صحابہ کی زندگی آپ پڑھیے، بالکل پوزیٹیو ہوتے تھے، ہمیشہ ہر چیز میں رب تبارک و تعالیٰ کا خیال ہوتا تھا انہیں کہ میرے رب کی جانب سے ہے، کیونکہ وہی سوچتے تھے کہ ہم تو خدا کے ہیں اور ہمیں خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی صلوات اور رحمت ہے۔
اب جن پر اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی بارش فرماتا ہو ان کو آزمائش کیا کر لے گی؟ پیر کاٹنے کے بعد بھی وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جس آزمائش میں آپ ہیں ذرا دیکھیے کہ آزمائش کیسی ہے۔ اگر یہ آزمائش دین میں ہے کہ آپ دین سے دور ہو رہے ہیں تو اس آزمائش کا کوئی عوض نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک آزمائش، بہت ہی خطرناک، کیونکہ دین چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا، دین سے بڑھ کر کچھ نہیں، وہی ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر آزمائش دنیا میں ہے بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ یہ دنیا آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے، تو جب جاتی ہے تب آتی ہے، اور آتی ہی ہے اس لیے کہ اسے جانا ہے۔ آج پیسہ ہے تو کل غریب ہو سکتے ہیں، اور اگر غریب ہیں آنے والی نسل امیر ہو سکتی ہے۔ کوئی غریب یہ نہ سوچے کہ یار مجھے لڑکی کون دے گا، ارے کیا زندگی بھر غریبی رہو گے؟ تم کو اپنی طاقت پہ بھروسہ ہے کہ میں کروں گا تو میں امیر بنوں گا۔ کتنے ایسے بتاؤں کہ جنہوں نے کبھی اسکول دیکھا نہیں، فوٹو میں نہیں دیکھا، آج بہت بڑے امیر ہیں، بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت بڑے امیر ہیں۔ اللہ جسے چاہے نوازتا ہے، لیکن سوچ وہ ہونی چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں تو صرف دوڑنے والا ہوں، کاٹ کا الو ہوں، جہاں دوڑایا جاتا ہے وہاں دوڑتا ہوں، دیتا مالک ہے، دماغ لگا لو جتنا لگانا ہے، لیکن دینے والی ذات کو ہے۔ تو پھر اس میں جب آزمائش آئے تو یہی سوچو، لیا بھی اگر ہے تو اسی نے لیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سکون سے رہیں گے، رات میں نیند اچھی آئے گی، آپ بیمار نہیں پڑیں گے۔ لیکن اکثریت جو بیماریوں کی وجہ ہے، آپ یقین مانیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کرتا پہن لیا، ٹوپی پہن لی، وقت ملا تو امامہ بھی لگا لیا، لیکن دل دین کی طرف مائل نہیں ہے۔ اوپر سے دیندار ہیں لیکن اندر سے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں، یہ نہیں سوچ پا رہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، خوشحالی بھی وہی لانے والے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، اسی نے فرمایا ہر تکلیف کے بعد آرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو پریشان ہو گئے، آپ نے کہا تکلیف کے بعد آرام ہے، لیکن تکلیف تو ہے۔ حضور نے فرمایا تکلیف کے بعد آرام ہے لیکن تکلیف تو ہے، میرے امتی پہ تکلیف۔ اس کے بعد راز کھلا کہ 2 مرتبہ آیا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ وہ کیا تھا کہ تکلیف تو ایک ہی ہوگی لیکن آرام ہم 2 دیں گے۔ لا یغلب العسر یسرین، کہ ایک تکلیف 2 آرام پہ غالب نہیں آ سکتی، جب بھی تکلیف آئے گی آرام 2 ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگاتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے اور فرمایا لا یغلب العسر یسرین، ایک تکلیف 2 آرام پر غالب نہیں آ سکتی، یعنی جب بھی تکلیف ہوگی 2 آرام اللہ تبارک و تعالیٰ دے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ آپ کے امتیوں کو دلاسا دے دیں، کیونکہ آپ کے امتی پریشان ہوں گے تو آپ پریشان ہوں گے، اور میں آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو یہ آزمائش اگر مومن سمجھے تو اسے پتہ چلے گا یہ تو انعام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جلووں میں رہنے والے، ان کی سوچنے والے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے، اور غیروں سے اپنا منہ پھیر لینے والے، دنیا داروں سے کو پیٹھ دکھا دینے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے، بزرگان دین کا مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اگر کوئی آزمائش آپ پر نہیں آتی تو آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا تعلق اللہ سے صحیح ہے کہ ٹوٹ گیا ہے، کہ جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے آزمائش اسی پہ آتی ہے۔ آزمائش آ نہیں رہی ہے اس کا مطلب کہ تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ صحابہ پریشان ہو جاتے تھے کہ 2 مہینہ گزر گیا بخار نہیں آ رہا، یہ حقیقت ہے، صحابہ کی زندگی پڑھی آپ، پریشان ہو جاتے تھے۔ 40 دن کے اندر اگر کوئی تکلیف نہیں آئے، اور ہمیشہ لگی رہتی ہے تکلیف، تو جب تکلیف لگے رہے تو یہ سمجھ جائے کہ میں مومن ہوں، اور جب بالکل آرام ہو تو سمجھ جائے کہ اب ٹوپی والا مومن ہو، کہ ٹوپی پہنی ہے مومن ہے۔ اور ہم تو ایسے مومن ہیں کہ اگر آرام ہے خدا خدا، اور تکلیف ہے تو بازار بازار، الٹا کام ہے۔ ارے جب تکلیف ہو تب خدا خدا کرنا ہے، آرام ہو تب بھی خدا خدا کرنا ہے۔ آرام کے دنوں میں خدا خدا کرو گے تو تکلیف کے دنوں میں اس کی جانب سے دستگیری ہوگی۔ آرام کے دنوں میں اسے بھول بیٹھے ہو، تکلیف کے دنوں میں کون تمہیں یاد کرے گا؟ لیکن وہ رحمان ہے، کتنی بھی تکلیف وہ نکال لیتا ہے اپنے بندے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ نکال لیتا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ اور دیکھیے میں بتاؤں کہ بیمار کی حالت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ایک بیمار انسان بیڈ پر بیٹھا ہے، آپ سوچ رہے کہ اس میں یہ آزمائش ہے، اس میں کیا مزہ ہے، اس میں بیمار کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بیمار ہے، بالکل ہل نہیں پاتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دور پہ کرتا ہے، اس میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ سنی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انین المریض تسبیحہ، مریض کا آہ آہ کہنا وہ اللہ اللہ کہنا ہے۔ اگر وہ آہ آہ کہہ رہا ہے، فرشتوں کو اللہ اللہ سنایا دے رہا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وَصِيَاحُهُ تَحْلِيلُ، اور اگر وہ چیخ رہا ہے تو یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وَنَوْمُهُ عَلَى الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ، اگر بیڈ پر لیٹا ہے عبادت کر رہا ہے، عبادت میں شمار ہوگا۔ وَنَوْمُهُ عَلَى الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ وَنَفَسُهُ صَدَقَةٌ، اور جو سانس لے رہا ہے ہر سانس کے بدلے صدقہ، اس کی ہر سانس صدقہ ہے۔ کون سے نقصان میں ہے مریض؟ کس نقصان میں ہے؟ آزمائش تو اس کا نام ہم نے دیا ہے، اندر تو فائدے ہی فائدے بھرے ہیں۔ امام متولی شعرائی فرماتے ہیں بندے کو صرف اتنا پتہ چل جائے صحت یاب ہونے کے بعد کہ جو میں بیماریوں میں جتنا مجھے انعام مل رہا تھا اس کا اندازہ صرف ہو جائے کہ اللہ کی کیا نعمتوں میں تھا، تو وہ دعا کرے گا مولا دوبارہ بیمار کر دے، دوبارہ آزمائش میں ڈال دے، پتہ چل جائے۔ لیکن پردہ اٹھا نہیں ہے، اور جن پر اٹھ جاتا ہے وہی تمنا کرتے ہیں کہ 40 دن ہو گئے ابھی تکلیف نہیں آئی۔ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں تکلیف کیوں آ گئی، اور جلد سے جلد دوا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بزرگان دین بھی دیکھے گئے جن کو جو مرض لاحق ہوا زندگی بھر لے کر چلا ہو، زندگی بھر لے کر چلے اس مرض کو، صرف اس لیے یہی مرض تو ہے جو ذکر الہی کی طرف بلاتا ہے۔ سب کچھ اچھا رہے گا تب کہاں یاد کریں گے خدا کو؟ انسان کی فطرت ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَقَلُّبُهُ جَنبًا لِجَنبٍ قِتَالٌ لِعَدُوِّهِ، فرمایا کہ اگر مریض اپنے بیڈ پر کروٹیں لے رہا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے جنگ میں وہ جہاد کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے۔ اور فرمایا وَيُكْتَبُ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ، اور کہا کہ صحت کے دنوں میں جو نیک عمل کرتا تھا آج بھی وہ نیک عمل لکھے جائیں گے اگرچہ بیڈ پر لیٹا ہے۔ یعنی شرط کیا ہے؟ اچھے دنوں میں نیک عمل کرتا رہا، آج برے دن میں رب تبارک و تعالیٰ نے اسے نہیں بلایا، اور فرشتوں کو کہا کہ جتنے نیک عمل دن بھر کرتا تھا سب لکھو۔ کچھ نہیں کیا ہے، لیٹا ہوا ہے لیکن لکھو۔ کروٹ جہاد ہے، سانسیں صدقہ ہے، تسبیح ہے۔ یہ کون ہے؟ مبتلا ہے، آزمائش زدہ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَيَقُومُ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے بیماری سے تو اس کے بدن پر ایک بھی گناہ نہیں ہوتے، اللہ بالکل دھو دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض ہے، آپ سے لوگوں نے عرض کی کہ خلیفۃ المسلمین ڈاکٹر کو بلایا جائے، طبیب کو بلایا جائے؟ آپ نے کہا طبیب آ چکا، طبیب آ چکا، طبیب نے دیکھ بھی لیا۔ تو لوگوں نے، صحابہ نے عرض کی اے خلیفۃ المسلمین طبیب نے کیا کہا؟ طبیب نے کہا انا فعال لما اريد، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اور وہ طبیب کون ہے؟ میرا رب ہے، اس نے مجھے دیکھ لیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ جو کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ جب دوا لے تو یہ سوچے دوا دینے والا ڈاکٹر ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔